اچھا علی بھائی، آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. میں نے مسئلہ 191 ریکارڈ کرایا تھا، اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں. بہت پہلے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی نے اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 70% احادیث اس میں بخاری اور مسلم کی ہیں. تو اللہ دے بندے جڑے بڑھو، پہلے بخاری مسلم نو ضعیف ثابت کرو. تسی 25% دے پیچھے نس رہے ہو. 70% بخاری مسلم ہے 5B میں. ٹھیک ہے، وہ چھڑ دو. انہاں مولویوں کو کوئی نہیں سندا. تسی انہاں دی مشہوری نہ کراؤ تے نہ کسی مولوی تے میرے سامنے نہیں لینا. آج کل لوگ مشہور ہونے ایسے نا کلپ اپنا چڑھا ہے، اور کئی تو ایسے کلپ چڑھے ہوئے ہیں جس میں میرا ذکر تک نہیں ہے اور ریپلائی ٹو انجینئر مندلی مرزا. چلو ایک تو ان کو نے بات بھی کی ہوئی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آندہ کو نواز شریف کے کلپ عمران خان کے خلاف، عمران خان کے نواز شریف کے خلاف، وہ بھی ریپلائی ٹو انجینئر مندلی مرزا کر کے نہ چڑھ رہے ہوں. ہمیں تو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم نے کلپس چڑھائے، میرے چند ایک 3-4 کلپ ریپلائی ٹو ہوں گے، باقی میرے شروع سے جتنے کلپ ہیں وہ حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں لکھا ہوا. ریپلائی ٹو ڈاکٹر طاہر القادری یا ریپلائی ٹو الیاس قادری یا ریپلائی ٹو فلاں. اکا دکا کلپ ہے جس میں ریپلائی ٹو لکھا ہے، اور وہ بھی بہت بعد میں. ہم نے ایک تحقیقی کام پبلک کے سامنے رکھا ہے، اس کو پذیرائی ملی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے کام کو بھی کوئی پذیرائی ملنے والی ہے تو ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھے بغیر چڑھائے ان کی ویڈیو 100 بندہ بھی دیکھ جائے نا تو میں بھی اپریشیٹ کروں گا اللہ کے فضل سے. یہ ریپلائی ٹو سے ہی دیکھنے ہیں، اور پھر نیچے کمنٹس جو آتے ہیں وہ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں بعد میں. اچھا بھائی، تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تیسرا سوال ہے، اور اللہ 6 سوال پوچھ بیٹھے ہو. تواڈے پرچے تیسرا لکھا ہوئے گا. تسی تو پتہ نہیں کتنے سوال لکھتے ہیں. تسی فی الحال جو پرچی سوال ہے نا وہ پوچھو اپنے بھی. چلو بیچ میں چلے پوچھ لیں، چلے ایک نالج میں جمع ہو جائیں گی چیزیں. کرتے جائیں، ہماری طرف سے تو اجازت ہے. آپ جو نمبرنگ پھر میں سکپ کر دوں اس نہ کرے سارے کرے سوال کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. اس حدیث کے تناظر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس کی جنگوں کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے جی. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اور ایک اور مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے، اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. یہاں کفر سے مراد جو ہے وہ دار اسلام سے نکالنے والا کفر نہیں ہے صحابہ کرام کے کیس میں. ہاں، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل کو حلال جانے وہ معاملہ الگ ہے. اس سے مراد یہ کہ یہ کافروں والا کام ہو سکتا ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے کافر ہی مسلمان کو مار سکتا ہے، مسلمان کو نہیں مارے گا، لیکن نہ حق مارے. اب جس طرح سورۃ الحجرات میں آیا کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو. اب تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو بھی تلوار کے زور پہ حق پہ لے کے آؤ، تو ظاہر اس میں مسلمان مارے جائیں گے. اور اس آیت کی شرح میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی نمائندہ مثال جنگ جمل، صفین اور نہروان ہے جو مولا علی نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہے، اسی آیت کے تحت لڑی ہے. اور اسی لیے ان جنگوں پہ علیحدہ حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ حضرت علی حق پہ ہوں گے. ریسرچ پیپر یہ واقعہ کربلا والے میں نے ڈالی ہوئی ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ 101 ہے میرا، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. 101 نمبر مسئلہ، وہ آپ دیکھ لیں. تو یعنی عمل کافروں والا ہے، بلکہ مطلب اس سے بھی بڑھ کے سخت احادیث موجود ہیں، وہ آپ اس میں پڑھ لیں. اس کی تعویل یہی ہوگی
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑنا نہیں چاہیے. مسلمان کے خلاف اگر تلوار اٹھاتا ہے بغیر وجہ کے تو یہ کافروں والا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بالخصوص اور پوری امت کو بالعموم خبردار کیا کہ کوئی مسلمان کا گلا نہ کاٹے. لیکن ریٹ آف دا گورنمنٹ جب قائم کرنی ہوگی, اگر کوئی باغی گروہ سامنے آتا ہے, پھر وہ قرآن کا ہی حکم ہے کہ اس کو تلوار کے زور پہ سیدھا کیا جائے گا. جس طرح آج ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے کہ لسانی بنیاد کے اوپر بھی قتل عام ہوتا رہا ہے. آپ کچھ کراچی میں سکون آیا ہے, ادروائز پچھلے آپ 2-3 ڈکیز دیکھیں لسانیت کی بنیاد پہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا گلا کاٹا ہے نا, تو وہ کاٹنے والے کافی نہیں ہیں, یہ ان کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اگر کسی باغی گروہ کو جو مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہو, ڈیٹرس کر رہا ہو, ناحق لوگوں کو قتل کر رہا ہو, اس کے خلاف اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کے حکم سے فوج کشی کی جاتی ہے, پرائم منسٹر کے حکم سے, تو ظاہر ہے وہ تو یعنی مسلمانوں کا حکمران ہے, تو اس کو تو اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے, تو وہ اس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, ایسے مسلمانوں کو پھر ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ کافر نہیں ہوں گے, مسلمان ہی ہے. یہ کفر دون الکفر ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے فرمانا کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے, مگر یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ برباد ہو گئے. اس کی صحیح تشریح بتا دیں. اس کی صحیح تشریح کے اوپر میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, بلکہ مسئلہ نمبر 116D ہے میرا. سورہ مریم کی آیات تھی نا کہ نبیوں کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے, انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی. اس کانٹیکسٹ میں نے بخاری مسلم سے کئی حدیثیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی خلفائے راشدین کے بعد ناخلف جانشین ہی اسی مسند پہ آ کے بیٹھے, اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد معاملات بگڑ گئے. تو یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں نا, یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ایک خطبہ دیا تھا. یہ 5B میں نے ڈالی ہوئی ہے. غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی, اور پھر ہاں یہ بخاری میں 4042 ہے, مسلم میں 5977 ہے. اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح خطاب کر رہے تھے گویا کہ آپ کا الوداعی خطاب ہے, اور آپ یوں خطاب کر رہے تھے جیسے آپ زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں, کیونکہ شہدائے احد کے قبرستان پہ جا کے خطبہ دیا آپ نے, زندہ صحابہ کو بھی اور ان مردوں کو بھی. کیوں؟ شہدائے احد جو اس کیفیت سے گزرے تھے وہ سورہ آل عمران میں آئی ہے کہ مال غنیمت کی سمیٹنے کی محبت کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے احد کی فتح شکست میں بدل گئی تھی. ایسا ہی ہوا تھا نا. تو نبی علیہ السلام نے اصل میں وہاں پہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کی محبت سے بچنا ہے. دوسرا, احد میں وہ صحابہ شہید ہوئے تھے کہ جن کی قربانی کی وجہ سے اسلام نے کل کو تینوں بر اعظموں میں پہنچنا تھا. نبی علیہ السلام کو وہ اپنے سارے جانثار یاد تھے, خصوصاً امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے ان کو خطاب اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھنا, محنتیں ان کی ہیں, کل کو پھل تم لوگوں نے کھانے ہیں. میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر نہ ہوتے, حضرت امیر حمزہ ہوتے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر اور احد کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت ابوبکر کے پاس تو نہیں تھی, حضرت حمزہ کے پاس تھی. چونکہ قربانی کے وقت میں وہ شہید ہو چکے تھے, نبی علیہ السلام کو ان کی قربانیاں یاد تھی کہ ان کی محنتوں کا بعد والوں لوگوں نے پھل کھانا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی قبروں کی موجودگی میں زندوں کو بھی خطاب کیا, اور یہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اور 1 مہینہ پہلے. اور اس میں الفاظ ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس کے بعد ممبر پہ نہیں دیکھا, اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا گواہ ہوں, میں یہاں پر بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے سارا منظر دکھا دیا. دیکھنا میرے بعد مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے, یعنی ساری قبر پرستی شروع کر دیں یا اس طرح. آپ کو کانفیڈنس تھا کہ صحابہ کی تربیت. البتہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنسو گے اور پھر تم اسی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی قوم ہے. اور پھر آپ دیکھ لینا, یعنی 30 سال تک ہی معاملات صحیح رہے ہیں, اس کے بعد تو پھر دنیا پرستی نظر آئی ہے نا. وہ آپ کربلا والے سچ پیپر میں دیکھ لیں, میں پھر ان اور پاسے ٹور پاؤں گا. ایسے بہت کچھ ہے بھائی, ایسے تو باقاعدہ, یعنی اس میں جو C نمبر ہیڈنگ ہے نا 26 نمبر سے آن ورڈ, اس کی ہیڈنگ ہی ہے رسول اللہ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق خبریں دے دی تھی.
یہ لفظ مستقبل ہے لیکن مستقبل بولا جاتا ہے.